ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا دی جائے گی، ہم کو روک۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر مرزا جہلمی نے رافضیت کو خوش کرنے کے لیے اور لوگوں کو صحابہ کرام سے بدظن کرنے کے لیے ایک پمفلٹ لکھا ہے جس کا عنوان ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 5B کے نام سے مشہور ہے۔ اس پمفلٹ میں مرزا نے اہل بیت اطہار کے پاک نام کو سامنے رکھ کر اہل بیت کا نام استعمال کر کے لوگوں کو صحابہ کرام سے بدظن کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس پمفلٹ میں اس شخص نے کتنے دھوکوں سے، فراڈوں سے، خیانتوں سے کام لیا ہے، شمار سے باہر ہے۔ اس کا تفصیلی تحقیقی جائزہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم عنقریب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج اسی ریسرچ پیپر 5B سے ہم مرزا جہلمی کی ایک بہت بڑی خیانت کا پردہ چاک کرنے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے عبارت ہے مرزا جہلمی کے پمفلٹ کی، آپ اس کو غور سے دیکھیں۔ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے، جامع ترمذی کی حدیث میں ہے، سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ پھر سیدنا سفینہ نے فرمایا کہ سیدنا ابوبکر کی خلافت اور سیدنا عمر کی خلافت اور سیدنا عثمان کی خلافت اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت بھی شمار کرو۔ ہم نے یہ تمام مدت کل 30 سال ہی پائی ہے۔ یہاں تک یہ روایت ختم ہو گئی۔ حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد اور پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ اب آگے سے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ سعید تابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ بنی امیہ کے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے، تو سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی غصے میں فرمایا کہ بنو زرقا نیلی آنکھوں والے یعنی بنو امیہ اور بنو مروان جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ حق تو یہ ہے کہ وہ تو شریر حکومت کرنے والی ایک ملوکیت بادشاہت ہے۔ یہاں پر یہ روایت ختم ہو گئی۔ آگے اس نے مسند ابی داؤد طیالسی سے ایک نئی روایت پیش کی ہے۔ اس نے جو یہ جامع ترمذی کی روایت پیش کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ ثابت کرنا کہ بنو امیہ والے لوگ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر بعد والے لوگ، یہ بدترین شریر ترین حکومت کرنے والی ملوکیت کے لوگ تھے۔ یہاں پر اس نے پیچھے کافی حدیثیں بیان کی اور نیچے اکٹھے حوالے دیے۔ آپ ذرا حوالوں پہ غور کریں۔ مسند احمد کا حوالہ، اور اس کے بعد آگے لکھا کہ شیخ البانی اور زبیر علی زئی اور شیخ شعیب ارناؤت نے اس کو صحیح قرار دیا۔ آگے پھر مشکات المصابیح کا حوالہ، سنن کبریٰ کا حوالہ، سنن ابی داؤد کا حوالہ، جامع ترمذی کا حوالہ۔ یہ اب دیکھیں جامع ترمذی کے حوالے کے آگے اس نے لکھا کہ شیخ البانی اور شیخ زبیر علی زئی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں اس نے لکھا مرزا نے کہ سلسلۃ الاحادیثہ میں، سلسلۃ الصحیحہ میں یہ روایت 459 نمبر پر ہے، یعنی جامع ترمذی کی اس نے روایت پیش کی، ناصر الدین البانی صاحب سے اس کی سند کا صحیح ہونا پیش کیا اور ساتھ السلسلۃ الصحیحہ کا حوالہ بھی دیا۔ یعنی اس نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جامع ترمذی کی جو روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ جس میں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بنو امیہ کے لوگ یہ تو شریر ترین حکومت کرنے والی ایک ملوکیت ہے، یہ جو جملہ ہے جو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا گیا، ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس نے حوالہ دیا سلسلۃ الصحیحہ کا اور اس نے حوالہ دیا علامہ ناصر الدین البانی کا۔ آئیے ہم چلتے ہیں علامہ ناصر الدین البانی کی کتاب کی طرف۔ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ،
روایت نمبر 459، یہ آپ کے سامنے ہے، انہوں نے روایت لکھی ہوئی ہے، خلافت 30 سال ہے، پھر اس کے بعد ہوگی بادشاہت۔ آگے پھر انہوں نے اس کی تخریج بیان کی، اس کی آپ جلد اور صفحہ نوٹ کر لیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 820۔ اگلا صفحہ اب آ گیا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 821۔ آگے جہاں پر لکھا ہوا نا قالا، انہوں نے فرمایا کہ بنو زرقہ کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ یہ لوگ شریر ترین ملوکیت بادشاہت والے لوگ ہیں۔ قلتو سے علامہ ناصر الدین البانی کی عبارت شروع ہوتی ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی فرماتے ہیں وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ تَفَرَّدَ بِهِ حَشْرَجُ بْنُ نَبَاتَةَ عن سعید بن جمحان فَهِيَ ضَعِيفَةٌ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو یہ زیادت ہے، یہ جو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بات منسوب کی گئی، یہ آگے والی روایت کہ جس میں سعید بن جمحان کی طرف منسوب کر کے جو یہ بات کہی گئی کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی حکومت تو شریر ترین بادشاہت ہے، یہ جو زیادت ہے، اس کے بارے میں علامہ ناصر الدین البانی فرماتے ہیں کہ اس زیادت کو نقل کرنے میں حشرج بن نباتہ راوی منفرد ہے، فہی ضعیفہ، اس لیے یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ حشرج راوی کے اندر ضعف پایا جاتا ہے۔ پھر انہیں آگے لکھا کہ علامہ ذہبی نے اس کو ضعفاء میں ذکر کیا ہے۔ اب آپ غور کر رہے ہیں، اس نے جس عبارت سے استدلال کیا، جامع ترمذی کی عبارت سے، علامہ ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں واضح طور پر اس زیادت کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن مرزے نے ذرہ بھی اشارہ کیا، ذرا بھی اس کی نشاندہی کی، تھوڑا سا بھی بتلایا کہ علامہ ناصر الدین البانی نے یہ بات کہی ہے، ان کی یہ بات ٹھیک ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، ثقہ ہے، کچھ بھی اس نے بات نہیں کی، بالکل اس کو ایرانی ریالوں کی طرح چھپا گیا۔ حالانکہ علامہ ناصر الدین البانی نے جو اس روایت کی سند کو صحیح کہا ہے، انہوں نے پیچھے جو مرفوع روایت ہے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ جو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مدت کو شمار کروایا ہے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ جو یہ بات اس نے مرزا نے نقل کی سعید تابی سے، یہاں سے لے کر آخر تک یہ زیادت نقل کرنے میں حشرج بن نباتہ راوی ضعیف ہے۔ وہ جب منفرد روایت کرے، جب وہ کسی روایت میں منفرد ہو تو اس کی روایت کو معتبر نہیں سمجھا جاتا۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پچھلی روایت کیوں معتبر ہے؟ پچھلی روایت اس لیے معتبر ہے کہ وہاں پر اس کے کئی متابع موجود ہیں، اور یہ آگے والا جملہ جو حضرت سفینہ کی طرف اس نے منسوب کیا ہے، اس کو نقل کرنے میں حشرج بن نباتہ ضعیف ہے، منفرد ہے، جیسا کہ علامہ ناصر الدین البانی نے لکھا۔ اس لیے مرزا جہلوی کا سلسلۃ الاحادیث صحیحہ سے 459 نمبر روایت کا نقل کرنا، علامہ ناصر الدین البانی سے اس کی سند کی تصحیح نقل کرنا، اور بعد میں جو انہوں نے اس زیادت کو ضعیف قرار دیا ہے اس کو چھپا جانا، یہ اس کی بہت بڑی خیانت ہے۔ اب اس کے ساتھ اور بات بھی سنیے، یہ بات صرف علامہ ناصر الدین البانی کی نہیں ہے، یہ بات حضرت امام محدث ابن حبان نے بھی بتلائی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب المجروحین میں لکھا حشرج بن نباتہ کے بارے میں، کیا لکھا سنیے، کانا قلیل الحدیث، یہ قلیل الحدیث راوی ہے اور یہ اپنی روایتیں بیان کرنے میں منکر ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، قابل غور جملہ ہے، لا یجوز الاحتجاج بخبرہ اذا انفردا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حشرج بن نباتہ جب کسی روایت کو بیان کرنے میں منفرد ہو تو اس روایت کو حجت و دلیل نہیں بنایا جاتا۔ کتاب المجروحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277۔ یہ کتنی واضح روایت ہے، یہ کتنا واضح قول ہے محدث ابن حبان کا کہ جس روایت میں حشرج بن نباتہ منفرد ہو اس کو حجت دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی کو سامنے رکھ کر علامہ ناصر الدین البانی نے آگے لکھا ہے کہ اصل حدیث، یہ جو اصل حدیث ہے پیچھے والی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے بارے میں خبر دی، وہ کہتے ہیں روایت ثابت ہے، لیکن آگے جو سعید تابی سے بات شروع ہوتی ہے انہوں نے صراحت کے ساتھ وہاں پر لکھا ہے کہ یہ زیادت کمزور ہے کیونکہ اس کو نقل کرنے والے حشرج میں ضعف ہے،
اور اس ضعف کا تقاضا کیا ہے؟ جیسا کہ محدث ابن حبان نے بتلایا کہ جب یہ کسی روایت میں منفرد ہو تو اس روایت کو حجت بنانا ٹھیک نہیں ہے، چونکہ پچھلے حصے میں اس کے مطابق موجود ہے لہذا وہ حصہ ٹھیک ہے، اس حصے میں اس کا کوئی مطابق موجود نہیں ہے، یہ منفرد ہے لہذا یہ حصہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے انجینئر مرزا جہلمی کا دھوکہ دیتے ہوئے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ سے آدھی عبارت نقل کرنا اور آدھی عبارت کو چھپا جانا، یہ اس کی بہت بڑی خیانت ہے جو اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں کی ہے۔ اس کے ایک چیلے کی پوسٹ بھی ہمارے سامنے آئی ہے، آپ ذرا اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ بنو امیہ، معاویہ اور دیگر امویوں کا شمار خلافت میں نہیں بلکہ بدترین بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اور اس خلافت کے خلافت راشدہ ہونے پر ہمارے پاس ایک صحیح سند کے ساتھ معتبر روایت موجود ہے، جو ہم انشاءاللہ مرزا جہلمی کے پمفلٹ کا آپریشن کرتے وقت پیش کریں گے، ابھی پیش نہیں کریں گے، تو پھر ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں یہ لوگ کس طرح اندھے ہو چکے ہیں۔ اچھا، اس نے ساری روایت نقل کی اور آخر میں کہا، سعید بن جمان کہتے ہیں کہ میں نے سفینہ رضی اللہ عنہ سے کہا بنو امیہ یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے، کہا بنو زرقہ جھوٹ اور غلط کہتے ہیں بلکہ ان کا شمار تو بدترین بادشاہوں میں ہے۔ آپ اس شخص کا اندازہ کریں، یہ بائیں طرف دیکھیں، قال شیخ البانی صحیح، یہ بھی سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کا حوالہ دے کر کیا کہتا ہے؟ علامہ ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ پتہ نہیں کون بدبخت آدمی ہے، اس کو شرم نہیں آتی یہ بات چھپاتے ہوئے۔ علامہ ناصر الدین البانی نے حدیث کے پچھلے ٹکڑے کو ضعیف قرار دیا ہے، آگے جو انہوں نے یہ جو لکھا ہوا ہے بدترین بادشاہوں والی روایت حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی ہے، اس کو علامہ ناصر الدین البانی نے صحیح قرار نہیں دیا بلکہ واضح طور پر انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن یہ حضرت معاویہ کی دشمنی میں کس طرح اندھے ہو چکے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ نیچے دیکھیں اس پوسٹ والے کی خیانت۔ مسند ابو داؤد طیالسی میں مزید یہ ہے کہ پھر میں نے کہا اور معاویہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا وہ اسلام کا پہلا بادشاہ ہے۔ بریکٹ میں بدترین کا لفظ اس خبیث پوسٹ والے نے لکھا ہے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں ان پر سختی نہ کرو، لہجہ سخت نہ کرو۔ آپ بتائیں جو ایک صحابی کو نہیں بخشتے، اس پر بہتان لگانے سے بات نہیں آتے، ہم ان کی عزت کس طرح کریں؟ ہم ان کو نرم لفظوں کے ساتھ کس طرح مخاطب کریں؟ وہ ذلیل ترین لوگ ہیں جو ایک صحابی رسول کو بدنام کرنے کے لیے خیانتیں کرنے سے باز نہیں آتے۔ اگر اس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، مسند ابی داؤد طیالسی سے وہ بدترین کا لفظ لکھا ہے، بریکٹ میں وہ لفظ لکھا جاتا ہے جو آگے پیچھے والی عبارت کی وضاحت کے لیے ہوتا ہے، عبارت کو بگاڑنے کے لیے نہیں ہوتا۔ اس لیے ہماری بات کا خلاصہ کیا نکلا؟ جو یہ بات ہے کہ بنو امیہ والے بدترین بادشاہ ہیں، یہ نہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، نہ آپ کا اس عبارت کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور نہ ہی سعید بن جمحان کا، بلکہ یہ حشرج بن نباتہ کا تفرد ہے۔ جیسے کہ محدث ابن حبان نے پہلی بتلا دیا تھا کہ جس روایت میں یہ بندہ منفرد ہو اس روایت کو حجت و دلیل مت بناؤ۔ یہی بات علامہ ناصر الدین البانی نے ثابت کی ہے کہ اس جملے میں یہ منفرد ہے لہذا یہ ضعیف ہے۔ یہ کتنے دوگلے اور خائن لوگ ہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی کی تصحیح لے لی جو انہوں نے بعد میں تضعیف بیان کیا اس جملے کی، اس کو چھپا گئے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کی علمی خیانتوں کا۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ان شریر لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔